ماریا ہر وقت فیشن میگزین کے مطالعہ سے اپنے آپ کو کرسٹن سٹیورٹ اور کترینہ کیف سمجھتی تھی۔ حالانکہ سونا بیلٹ کے استعمال کے باوجود اس کی پتلی کمر اب کمرہ بن چکی تھی۔ غربت کے باوجود شادی سے پہلے اپنے کھانے کے برتن الگ رکھتا تھا۔ پانی بھی پینا ہوتا تو ماں یا بہن کو آواز لگاتا۔ پینے کے لیے اس نے ایک اسپیشل شیشے کا گلاس رکھا ہوتا تھا جو وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اور اب ماریا کی بدولت یہ حالت ہو گئی تھی کہ جو برتن بھی ملتے استعمال کر لیتا، خواہ ماریا کی مانوں کے برتن ہوتے۔ علی، جس کو شادی سے پہلے انڈا بھی نہیں بوائل کرنا آتا تھا، اب بہت اچھا کوک بن گیا تھا۔ سبزی لانا، بنانا، پکانا سب آ گیا۔ سینڈوچ اور برگر بنانا بھی آ گیا تھا، بلکہ اچھی خاصی مہارت ہو گئی تھی۔ ماریا بڑے پیار سے علی پر احسان بھی جتاتی کہ دیکھو جانو، تمہاری کم تنخواہ کی وجہ سے کوئی کام کرنے والی نہیں رکھی، اور تمہارے ہوتے مجھے ضرورت بھی کیا ہے، تم ہو نا۔ اور بڑے پیار سے اپنے ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ دیتی۔ اور جب ماریا کی کوئی سہیلی آتی تو علی شوہر کی بجائے نوکر اور ویٹر کے فرائض بھی سار انجام دیتا۔ علی کو ماریا کے رویے سے شدید بیزاری اور انتہا کی نفرت ہونا شروع ہو گئی، اور اس شدید نفرت کے پیچھے بھی وہ شدید محبت تھی جو علی کو منگنی کے بعد ماریا سے ہو گئی تھی۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے وجود کے اندر عشق کا پودا پروان چڑھنا شروع ہو گیا ہو۔ اسے چار سو ماریا نظر آنے لگی۔ وہ تنہائی میں کئی بار خلا میں دیکھتے ہوئے ماریا ماریا پکارتا۔ اس کو ایسا لگتا جیسے اس کے چاروں طرف خوشیوں کی برسات برس رہی ہو، اور ان سب چیزوں کا مرکز صرف ایک وجود تھا، ماریا کا وجود۔ وہ ہمہ وقت ماریا کو اپنے آس پاس محسوس کرتا اور بڑی شدت سے اس دن کا انتظار کرتا جس دن وہ ایک ہو جاتے۔ اسے اپنے عشق کی تکمیل چاہیے تھی۔ وہ ایک ایسی زندگی کا متمنی تھا جس میں پھول ہوں، خوشبو ہوں، اور صرف ماریا کی محبت۔ وہ ساحل سمندر پر اس کا ہاتھ پکڑ کر دیر تک چلنا چاہتا تھا۔ وہ آزاد فضا میں ماریا کے ساتھ بوٹنگ کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ لیکن اس کو علم نہ تھا کہ حقیقت اس کے لیے زندگی میں صرف کڑواہٹ لے کر آئے گی، صرف تلخیاں ہی اس کا مقدر بنے گی۔ مرنے سے پہلے ہی مرنا ہوگا، اور وہ بھی بار بار۔ جذبوں کی شدت حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ محبت کا ہی نہ ہو۔ جذبوں کی شدت نقصان کا باعث بنتی ہے، لیکن اس کی سمجھ تب آتی ہے جب بہت کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ علی روز بروز کی گھریلو ناچاکی سے تنگ آ چکا تھا۔ ماریا کے رویے نے اسے شدید ڈپریشن کا شکار کر دیا تھا۔ دفتری مشکلات اور ازدواجی زندگی کی تلخیوں نے اسے عجیب نفسیاتی مریض بنا دیا۔ کبھی اس کو خودکشی کے خیالات آتے اور کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ ماریا کو جان سے مار ڈالے، لیکن پھر خیال آتا کہ قتل تو کسی صورت بھی جائز نہیں، اور ناحق کسی انسان کی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے جس کی سخت ممانعت ہے۔ لیکن اس کی زندگی عذاب بن چکی تھی، اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کل صبح ماریا کو طلاق دے دے گا۔ وہ اپنی زندگی ایک بد مزاج اور مغرور لڑکی کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتا تھا۔